بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ایٹھ کی سائنس میں جو ہمارا ٹاپک ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ، اس میں آج ہم ہارویسٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ کی ٹیکسٹ بک پر پیج نمبر 69 ہے، وہاں پر آپ اپنی بک کھولیں گے اور دیکھیں گے تو ہارویسٹنگ جو ہے، ہارویسٹنگ کا مطلب ہے جب ہماری فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس فصل کو پھر کاٹا جاتا ہے یا ہاتھوں سے اس کو فصل کھیت سے نکالا جاتا ہے، یا پھر بڑی بڑی جو مشینیں ہوتی ہیں جنہیں کمبائنز یا ہارویسٹر مشینز کہا جاتا ہے، ان سے وہ فصل جو ہے کاٹی جاتی ہے، تو اسے ہارویسٹنگ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ملک ہندوستان میں 2 سیزن ہوتے ہیں کلٹیویشن کے اور ہارویسٹنگ کے کراپس کے لیے۔ تو ایک ہوتا ہے خریف اور دوسرا ہوتا ہے ربی۔ یہ 2 قسم کی یہ سیزن ہے۔ خریف کراپ جو ہے وہ جون میں اور جولائی میں بوئی جاتی ہے اور مونسون کے بعد اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے، یعنی ستمبر اکتوبر میں۔ اور اسی طرح یہ جو خریف کراپ ہے، اس کی جو مین کراپ ہے وہ چاول ہے، رائس ہے۔ تو اس کے بعد ربی کراپس جو ہیں وہ اکتوبر سے لے کر دسمبر میں بوئی جاتی ہیں اور انہیں مارچ یا اپریل کے آخر تک کاٹ لیا جاتا ہے یا وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ویٹ ہے، ہماری گندم، وہ ربی کراپ ہے، یعنی وہ اسی ٹائم پر، یعنی نومبر دسمبر وغیرہ میں یا اکتوبر سے لے کر دسمبر تک کسی بھی وقت اس کو ہم جو ہے بو سکتے ہیں، اس کی بوائی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ مارچ اپریل تک انڈیا میں، یعنی ہمارے ہندوستان میں یہ تیار ہو جاتی ہے۔ جبکہ کشمیر میں چونکہ برف باری ہوتی ہے تو موسم سردیوں میں بہت ٹھنڈا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کی گروتھ تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کو اگر یہاں ہمارے علاقے میں اگر ہم گندم بوتے ہیں تو فصل پکنے تک اگر ہم انتظار کریں گے تو یہ مئی جون میں جا کر تیار ہوتی ہے۔ تو جو ویل ایریگیٹڈ ایریاز ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان کے جو پلین علاقے ہیں، اتر پردیش، بہار، بنگال اور پنجاب وغیرہ، وہاں پر رائس جو ہے اس کو ایز اے ربی کراپ بھی بویا جا سکتا ہے، یعنی ربی سیزن میں بھی یہ چاول کی پیداوار ہو سکتی ہے۔ تو ہارویسٹنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہماری فصل جو ہے وہ پک کر بالکل تیار ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جو پھل ہیں یا گرینز ہیں وہ بالکل گولڈن کلر کے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس فصل کو کاٹا جاتا ہے دراٹی کی مدد سے یا پھر ہاتھوں سے، یا پھر بڑے بڑی جو مشینیں ہوتی ہیں جنہیں ہارویسٹرز یا کمبائن مشینز کہا جاتا ہے، ان سے یہ فصل کاٹی جاتی ہے۔ اب اس ہارویسٹنگ کے ساتھ کچھ فیسٹیولز جڑے ہوئے ہیں، جیسے پونگل، بیساکھی، ہولی، دیوالی، نبانیہ اور بیہو وغیرہ، یعنی جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ جیسے بیساکھی کی اگر بات کریں تو پنجاب اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر، یعنی یہ فصل جو ہے جب ربی کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت، یعنی گندم، تو اس کی کاٹنے کے وقت جو ہے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تھریشنگ، یعنی تھریشنگ۔ اب جب ہم فصل کاٹتے ہیں اس میں گھاس پھوس اور یعنی اناج جو ہے وہ گھاس اس میں ہوتا ہے پودوں کے ساتھ، تو یہ جو سٹیمز ہوتے ہیں ویٹ کے یا پیڈی کے یا میز کے، جب انہیں کاٹ لیا جاتا ہے تو پھر ان کو، یعنی اس کے جو دانے ہیں گندم کے یا چاول کے، ان کو سٹیم سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو
کاٹنے کے لیے جو ہے تھریشنگ، یعنی الگ کرنے کے لیے تھریشنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھریشنگ جو ہے ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے، جس طرح ہم دھان کو جو ہے کسی سخت چیز پر، وہ دھان کا جو گچھا ہوتا ہے اسٹیمز کا، اس کو مارتے ہیں، جسے ہم چمنا کہتے ہیں پہاڑی میں، تو یا پھر وہ کسی مشین کی مدد سے کیا جاتا ہے جسے تھریشر کہا جاتا ہے یا کمبائنز مشینز کہا جاتا ہے۔ تو یہ فگر 6.5a میں ایک تصویر دی گئی ہے جسے تھریشر کہا جاتا ہے، یعنی تھریشر مشین ہے۔ یہ جو ہے اکثر اس طرح کی مشینیں جو ہیں وہ ٹریکٹر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پر ان کی مدد سے جو ہے وہ اناج جو ہے گھاس پھوس سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے ایک اور پروسیس ہوتی ہے اس میں ونوونگ۔ یہ جو گرینز ہوتے ہیں، تھریشنگ کی مدد سے ہم ان کو الگ کرتے ہیں، تو ان میں تھوڑا تھوڑا یعنی گھاس یا مطلب ہے کچھ ذرات ہوتے ہیں گھاس وغیرہ کے، تو ونوونگ کی مدد سے ان کو اسے اناج سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو اسے چف کہتے ہیں، یعنی وہ جو گھاس پھوس اس میں رہ جاتی ہے۔ تو اب ونوئنگ پروسیس سے یہ جو سیڈز ہوتے ہیں اناج کے، یہ بالکل چونکہ اس سے وہ جو گھاس پھوس ہوتی ہے اس سے بھاری ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو گھاس پھوس ہے وہ ہوا میں اڑ کر تھوڑا دور جا کر گرتا ہے۔ تو جب ہمارا اناج بالکل صاف پاک الگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے بڑے بڑے گوداموں میں سٹور کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر محفوظ رہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کنزیومرز تک پہنچے۔ تو یہ جو سیڈز ہوتے ہیں گرینز کے، ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے برڈ سے، انسیکٹ سے، اور چوہوں وغیرہ سے، یا باقی کے جو مائکرو آرگنزمز ہیں، تاکہ یہ فصل جو ہے برباد ہونے سے بچ جائے اور اس کو پھر ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اور یہ جو سیڈز ہیں ان کو ہم کلے کے پاٹس جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں مٹی سے بنے، ان میں رکھ سکتے ہیں، یا جو باسکٹس ہوتی ہیں جو پلاسٹک کی جو بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر زمین میں بڑے بڑے گڑھے کر کے سوراخ کر کے ان میں بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آج کے زمانے میں ہمارا جو اناج ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے بڑی بڑی گرینریز بنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں جو سیمنٹڈ والز کے بنے ہوتے ہیں، اور ان کو گودام کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ان گوداموں میں یہ اناج کئی سالوں تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ تو گودام ہوتے ہیں، ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اینیمل پیسٹ سے، اور ان میں جو پیسٹی سائڈس ہیں ان کی سپرے بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ اناج جو ہے اس میں پیسٹس وغیرہ اٹیک نہ کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر اس اناج کو کچھ دنوں تک وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ اچھا، یہ جو فیمیگیشن کی جاتی ہے اسٹوروں میں، فیمیگیشن کے کچھ دنوں کے بعد پھر اس میں اناج جا کر جمع کیا جاتا ہے، اور یہ جو اناج سٹور کیا جاتا ہے، سٹور کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح خشک کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کسی طرح کا موئسچر نہ ہو، جس سے جو ہے مائکرو آرگنزمز جو ہیں وہ اس اناج کو موئسچر کی وجہ سے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اناج کی، وہاں وہ اناج گاڑیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سب ٹاپک۔ تو اس کے بعد کراپس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے امپرومنٹ آف کراپس، یعنی کراپ میں کس طرح امپرومنٹ لائی جاتی ہے، کس طرح ان کی کوالٹی بڑھائی جاتی ہے، اور کوالٹی کے ساتھ ساتھ جو
کراپ ییلڈ ہے اس میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے یعنی پیداوار میں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ دیٹ از انف فار ٹوڈے۔